پھر دوسرا یہ کہندے جی وہ مسلم دی حدیث ہے نبی اسلام کو نے ایک لونڈی کو پوچھا این اللہ تو انہیں کہا فی السما. وہ اس واسطے کہ جو بتاں دی لوگ عبادت کرتے ہون پھر دسنا پے گا کہ الہ او ہے, اے سارے زمینی خدا نے. پھر دوسری گل زمین تے گول ہے, ایتھے کھلو کے جڑا بندہ آسمان نال انگلی کرے گا این اللہ او اوتھے کہہ رہا ہے, اور جو ایتھے کھلوتا ہے او دا این اللہ ایتھے ہو رہا ہوئے گا, اور جو ایتھے ہوئے گا او دا این اللہ ادھر ہو رہا ہوئے گا, اور جو ادھر ہے وہی گل کہ چاہے مشرق منہ کرو مغرب دا کرو منہ اللہ دا ہی چہرہ پاؤ گے. وہ قرآن دی آیت بالکل واضح ہے. سانو کوئی انہاں دے اقوال سلف دے جو انہاں بیچاریاں نے ادوں انہاں دی سائنس دی تعلیم بھی کوئی نہیں سی, فلاسفہ تو متاثر ہو گئے, انہاں تباہ آزمائی کرنی شروع کرتی, پھر او انہاں نے منطقہ لڑائیاں, انہاں نے انہاں نو جواب دینے دے چکر وچ نا اتنا کچھ کر دیتا کہ وہ پھر گمراہی چلے گئے. سانو کوئی انہاں دے اقوال سلف دے جو انہاں بیچاریاں نے ادوں انہاں دی سائنس دی تعلیم بھی کوئی نہیں سی, فلاسفہ تو متاثر ہو گئے, انہاں تباہ آزمائی کرنے شروع کرتی, پھر او انہاں نے منطقہ لڑائیاں, انہاں نے انہوں نے جواب دینے دے چکر وچ نا اتنا کچھ کر دیتا کہ وہ پھر گمراہی چلے گئے. پھر صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں, ایک لونڈی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے جو انگلی سے آسمانوں کی طرف اشارہ کیا. تو چلیں یہ انگلی سے آسمانوں کی طرف, تو پاکستان میں اگر میں انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کرتا ہوں تو میرے قدموں کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ ہے. امریکہ میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو وہ میرے زمین کی طرف ہو رہا ہوگا, کیونکہ زمین تو گول ہے, ادھر سے وہ کرے گا تو ادھر اشارہ ہوگا, ادھر سے کرے گا کھڑے ہو کے تو ادھر اشارہ ہوگا, ادھر سے کرے گا تو ادھر ہوگا, ادھر سے ادھر ہوگا. کہ پھر وہ صحیح مسلم سے حدیث پیش کرتے ہیں کہ لونڈی سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمانی طرف اشارہ. تو چلے انگلی سے آسمانی طرف اشارہ, اگر پاکستان میں انگلی سے کرتا ہوں تو میرے پیروں کے ایگزیکٹ نیچے امریکہ. ابے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے رہا ہے, تو یہ صحیح مسلم کی حدیث پہ اعتراض کر رہا ہے, تو ہم پہ نہیں کر رہا. کس پہ کر رہا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث پہ. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں محلے والے کلینک پہ ڈاکٹر صاحب کو بلواؤ, ذرا تو گلوکوز لگوا, بیٹا تیرے اندر آیوڈین کی وٹامن وغیرہ کی کمی ہو رہی ہے, تو لگوا, تیرے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے, تیرے ساتھ بہت بری ہونے والی ہے, گلوکوز لگوا لے بیٹا میرے لال, تجھے نیلا کرنے والے ہم. لا حول ولا قوت الا باللہ. پتہ ہے مرزا جی نے حدیث پوری کیوں نہیں پڑھی؟ کہ مرزا جی مومن نہیں ہے. مرزا جی مومن, مرزا جی پکے منافق ہے, پکے بدعتی ہیں. مرزا جی نے حدیث پوری نہیں پڑھی کیونکہ حدیث میں مومن کا ذکر ہے. حدیث میں کس کا ذکر ہے؟ او یار اللہ کی قسم, دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے, جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 94, کتاب المساجد ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا, باب تحریم الکلام فی الصلاۃ منسخ ما کان من اباحتہ. اس کے تحت حدیث نمبر ہے 1101, طویل حدیث ہے. صحابی نے اپنی خادمہ کو مارا تھا, وہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی, تو آپ نے کہا اس کو بلواؤ. جب وہ آ گئی تو آپ نے اس سے پوچھا این اللہ, این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تو اگر اللہ کی قربت بندے کے ساتھ ذاتی ہوتی, جسمانی ہوتی, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ, جو مرزا صاحب سمجھ رہے ہیں, یہ جو مرزا صاحب بتانا چاہ رہے ہیں, وہ معیت علمی نہیں ہوتی, وہ قربت علمی نہیں ہوتی. سنیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتا ہے این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ مرزا جی کتنی جلدی انکار کر کے آگے بھاگے ہیں. اس نے کہا قالت فی السماء, اس نے انگلی سے اشارہ نہیں کیا ہے, وہ الگ روایت. اس نے یہ کہا ہے قالت فی السماء, آسمانوں میں. اور مرزا جی کون سا پاکستان, کون سا امریکہ؟ اس نے تو نام قالت فی السماء, وہ سما جو امریکہ میں ہوتے ہوئے بھی اوپر ہوتا ہے اور پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی. میت ہی اٹھ گئی تمہاری مرزا جی, کہا تھا نا نیلا کریں گے تمہیں. اور رہ گئی وہ انگلی کے اشارے والی بات. سنو,
सुनो जरा बात को। क्या है कि बेचारा उड़ियां मारता था बचपन में ना, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के ना, बाप तो इसका फीस भरता रहा बेचारा मेहनत करके, ये पढ़ा नहीं, ये उड़ियां मारता था, वो खेलने निकल जाता था लड़कों के साथ, पढ़ता था उसको कुछ अंदाजा होता। मिर्जा जी ने कहा ना कि जमीन तो गोल है ना। देखें, ये कमरा है, इस कमरे के अंदर आप एक गेंद लें और उस गेंद को आप दाएं बाएं उछालें तो वो गेंद जब सफर करेगी ना तो वो सफर ऐसे हो रहा होगा। इस कमरे के अंदर सफर ऐसे हो रहा होगा, यानी गेंद यूं ऐसे इस तरह घूम रही होगी। आप तजुर्बा करें, बंद कमरे में एक दीवार से ही ऐसे कैच कैच खेल लें, यूं फेंके कैच, यूं फेंके कैच, तो आप देखेंगे कि वो जो गेंद है ना वैसे घूम रही है। अच्छा, जब वो गेंद ऐसे घूम रही है तो समझे जरा इस बात को कि घूमते हुए जैसे भी घूमे वो, उसके ऊपर क्या है? कोई पूछे कि इस गेंद का ऊपर क्या है, नीचे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, तो आप ये दिखाएंगे ना इस गेंद का। ठीक है, अब जमीन गोल है, अमेरिका में हो या पाकिस्तान में, जमीन गोल है, इसके ऊपर क्या है? आसमान। मिर्जा जी, उंगली तुम्हारे नीचे से हो या तुम्हारे ऊपर से हो? उंगली तुम्हारे नीचे से हो या तुम्हारे ऊपर से हो? अमेरिका या पाकिस्तान, दोनों के ऊपर उनका आसमान है। और उसने क्या कहा? उंगली का इशारा छोड़ो, वो हदीस पढ़ो जो हम बता रहे हैं, कालत फिस समाए। उसने कहा कहां है? अल्लाह आसमान में। काला मन अना, मैं कौन हूं? कालत अंता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल हैं। काला एतिकहा फइन्नहा मोमिनतुन, इसको आजाद कर दे, ये मोमिना है। ये मोमिन का अकीदा है कि अल्लाह आसमान में, ये है मोमिन का अकीदा। मिर्जा जी, वरना छोड़ो, पहले तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं ये मत बोल आसमान में, ये बोल हर जगह है जिसमें आसमान भी आ जाएगा। ये बोल के हर जगह है। जब उसने बोला फिस समा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे आजाद करिए, मोमिन है। पता लगा मिर्जा जी मोमिन नहीं है। उंगली कैसी हुई? अच्छी हुई।